اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے ایک خاص مرحلے پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاکاروں کو تسلی دیتے ہوئے
ان کے حوصلوں کی آبیاری کرتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ چونکہ میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، اس لیے کامیابی تمہاری منزل ہے، اور شکست تمہارے حریف کا مقدر بن چکی ہے۔ ہجرت کے 9 برس جب رومی تاجدار کی طرف سے مرکز اسلام پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا پروگرام بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی بادشاہت کا عیسائی تاجدار عالمی سطح پر یہودیوں کے اشتراک سے عیسائی قوتوں کو یکجا کر کے مرکز اسلام پر یلغار کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنے رضاکاروں کو دفاعی محاذ پر تیاری کا حکم فرمایا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، بالخصوص میرے عزیز نوجوانوں، اسلام کی یہ فطرت ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر گھر میں امن کی روشنی دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اس کے باوجود کہ اس کے حلقے میں خالد بن ولید جیسے صف شکن کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کی صفوں میں عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جانباز شمشیر افغان کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی جبلت یہ ہے کہ یہ انسانی سوسائٹی کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو علاج کے لیے اٹھاتا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اجاڑنے کے لیے نہیں، بسانے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی طرح جو انسانی وجود میں بگڑے ہوئے کسی ناقابل علاج عضو کو کاٹ کر جسم کی سلامتی کا تحفظ کرتا ہے، اسلام جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے تو انسانی سوسائٹی کو بچانے کے لیے ان ناقابل علاج اجزاء کا آپریشن کرتا ہے۔ اس میں شقاوت نہیں، رحمت ہوتی ہے، بربریت نہیں، شفقت ہوتی ہے۔ غلط کہا ہے
بدنیت مستشرقین نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، اور جھوٹ کہا ہے ایک اور مسلمان نما منافق نے کہ مدائن اور قادسیہ کے محاذوں پر مصروف کارزار نظر آنے والے عرب الیاذ باللہ لٹیروں کا لشکر تھے جنہوں نے آبادیوں کو تاراج کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو الفاظ کہے گئے وہ اہل نظر کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اسے تاریخ کی بدقسمتی کہا جائے گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، قرآن کا ظرف تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کو بھی دعوت اخوت دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت اتحاد دیتا ہے، لیکن کس نقطے پر؟ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسے قدر مشترک پر ایک بن جائیں، مل کر انسانیت کی تعمیر کریں جو تم میں اور ہم میں متفقہ ہو، اور وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ تعبدوا الا اللہ۔ انجیل کو دیکھو، توریت کا مطالعہ کرو، زبور کو اٹھاؤ، تمام آسمانی صحائف میں یہ نقطہ تو ہر جگہ جلی حروف میں نظر آتا ہے کہ اللہ کی توحید کو بے داغ رکھا جائے۔ تو آؤ اسی نقطے پر ہم ایک بن جائیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور آگے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فکر و نظر کی بلندیوں پر عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا قائد امام المجاہدین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اتحاد دے رہا ہے۔ کس کو؟ اہل کتاب کو،
یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جن کا مذہب بھی جدا، کتاب بھی جدا، نبی بھی جدا، کعبہ بھی جدا، لیکن ان تمام فاصلوں کے باوجود توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دے رہا ہے رحمت عالم۔ اندازہ کیا آپ نے توحید کی قوت کا؟ ہری پگڑیوں والے فنکاروں، کھیل نہ کھیلو، پیٹ بھرنا ہے تو تجارت کر لو، مرچیں بیچا کرو، ہلدی بیچا کرو، دین کیوں بیچتے ہو؟ تم نے کھیل بنا لیا، تمہیں معلوم نہیں توحید میں کتنی قوت ہے۔ اگر علماء اجازت دے تو کہہ دوں کہ توحید ہی وہ روح ہے کائنات، توحید ہی وہ روح ہے کائنات ہے کہ جس کے بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی جب ہے کہ روح ہے، کانوں کی سماعت جب ہے کہ روح ہے، زبان کا تکلم جب ہے کہ روح ہے، ہاتھوں کا لمس جب ہے کہ روح ہے، پاؤں کا چلنا جب ہے کہ روح ہے، دل کا دھڑکنا جب ہے کہ روح ہے۔ یہ جسم کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں روح ہے۔ جب روح نکل گئی موٹی موٹی آنکھیں بھی بند، گھنگریالے بال بھی ختم، فصاحت و بلاغت کا نظام بھی معطل، ادراک اور شعور کی رفعتیں بھی معطل، جسم کی موزونیت، باڈی کا سماعت ہونا بھی معطل، حسن و ثواب کے سارے عنوان ختم۔ روح ان سب کی بنیاد ہے۔ میں توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں، میں عقیدہ توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں۔ کراچی کے روشن ضمیروں، سورج کی درخشانی اس وقت تک کہ یہ روح ہے، ستاروں کی تابانی اسی کی بدولت، راتوں کا سناٹا، راتوں کا اندھیرا، صبح کا سویرا اسی کی بدولت، شاخوں کا جھکاؤ، ندیوں کا بہاؤ، سمندروں کا خروش، طوفانوں کا جوش، گلشن کی مہک، انادل کی چہک، سبزے کی لہک، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کی متانت، آسمانوں افلاک کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، نظام صبح و شام اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ روح باقی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ وکیل پاکستان جی جاگ رہے ہیں آپ یا پان کے حوالے ہو گئے؟ میں قرآن میں غواصی کر رہا ہوں، آئیے مل جائیے میرے ساتھ۔
قرآن کی گہرائیوں میں جا کے تو دیکھو، اتنے قیمتی ہیرے ملیں گے کہ دنیا کی کسی منڈی میں ان کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی۔ اللہ نعبد الا اللہ، کسے دعوت اتحاد دی جا رہی ہے؟ اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، آؤ توحید کے نقطے پر متحد ہو جائیں۔ اسلام کا ظرف یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دیتا ہے۔ آج تم ہم سے اتحاد کا مطالبہ کرتے ہو فنکارو، توحید کے بغیر کیسے اتحاد ہوگا؟ کل بھی، آج بھی، قیامت تک بھی نقطہ اتحاد یہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جب بھی مانگیں گے کس سے؟ ہری پگڑی والے سے نہیں، موٹی توند والے سے نہیں، لمبی زلفوں والے سے نہیں، کتھئی رنگ کی پگڑیوں والوں سے نہیں، یہ جو روڈ پر چلتے پھرتے تبرکات ہیں ان سے نہیں۔ کس سے مانگیں گے؟ جب بھی دامن پھیلائیں گے کس کے آگے؟ جب بھی آنسو بہائیں گے کس کے آگے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ میں بھی دعوت اتحاد دے رہا ہوں، میرے اسلاف نے بھی کبھی انتشار پیدا نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے اسلاف نے کبھی انتشار پیدا نہیں کیا۔ ہماری پہچان ہی یہی ہے، ہماری تاریخ ہی یہی ہے، ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں۔ ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں۔ ہم آج بھی شرک و بدعت کی اندھیری رات کو توحید و سنت کے اجالوں سے بدلنا چاہتے، آؤ متحد ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ۔ لیکن تم یہ کہو کہ متحد بھی ہو جائیں اور مذہب کے نام پر تمہاری مارکیٹیں بھی چلنے دیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مارکیٹیں چلانی ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں دکان لے لیجئے، مارکیٹ کا شوق ہے تو مچھلی مارکیٹ میں پہنچ جائیے، وہاں مختلف سائز کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، جو پسند آئے اسے بیچیے۔ اسلام میں مارکیٹنگ، نو مارکیٹنگ ان دا اسلام۔ کیوں مایوس کرتے ہو نئی نسل کو؟ ہری پگڑیوں والوں، کیوں نئی نسل کو کیوں ان کو کمیونزم میں دھکیلتے ہو؟ کیوں انہیں سوشلزم اور ماسکو پیکنگ کے حوالے کرتے ہو ظالموں؟ انہیں تم اسلام کا وہ رخ کیوں نہیں دکھاتے کہ جو حسن فطرت کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ اسلام کا وہ انداز کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اسلام کا وہ ظرف کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جس کے پھیلاؤ کا مقابلہ زمین و آسمان کا گیپ بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے نزدیک بس وہی مسلمان ہے جو اس کو نذرانہ پیش کرے، جو نذرانہ پیش نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، اور کوئی تیر یہیں چلے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
ان کثیرا من الاحبار والرهبان یأکلون ان کثیرا من الاحبار والرهبان ان کثیرا من الاحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں سبیل اللہ کون سا ہے؟ سبیل اللہ کون سا ہے؟ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا إن هذا صراطي مستقيما إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبیل اللہ کیا ہے؟ میرا راستہ چاہتے ہو نا تو صراط مستقیم پر آ جاؤ. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ احبار، یہ رہبان، یہ احبار گدی نشین رہبان، جبہ پوش کتھئی کلر کے، صافے ہری پگڑیوں والے، موٹی توند والے، تعویذ فروش، تبرکات، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے پیرانے تسمہ پا، جن کی نظر مرید کی جیب پہ رہتی ہے. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا ہے. سنو میرے عزیز، سنو، اللہ تمہیں شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے پیارو. اللہ تمہاری زمین میں شاہ بخاری کا جلال کا سورج طلوع کرے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید شاہ اسماعیل شہید، مجلس محمد حقوق اہل سنت. کچھ ہو جائے، ادھر آ جاؤ جنرل سیکرٹری صاحب، ادھر آؤ. ہمارا رضاکار بھائی تھوڑا سا بجھا ہوا، کچھ افسردہ تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے عزیز. اللہ آپ کی زمین پر شاہ بخاری کی جلال کا سورج پیدا فرمائے. اللہ آپ کو اپنے اسلاف کی سی جلالت کردار مرحمت فرمائے. چاہے حالات کچھ ہو جائیں، ہمیں کوئی پٹڑی سے نہیں اتار سکتا. یار لوگ ٹارگٹ بدل رہے ہیں، مال کمانے کے لیے نئے نئے نعرے پیدا کر رہے ہو. عبد المجید ندیم شاہ سے کوئی توقع نہ رکھو. مجھ سے یہی توقع رکھنا جب تک زندہ ہوں، جب تک سانس کا رشتہ جسم سے قائم ہے. میں توحید و سنت کی آواز بلند کرنے کا عہد کر چکا ہوں اپنے اللہ سے. میں اس آواز سے نہیں ہٹ سکتا، میری مجبوری ہے.
اور اللہ مجھے ان سے دور رکھے جو ہیروئن فروش ہوں اور انٹرنیشنل سمگلروں کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. اسلام کی وسعت ظرف کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، آئندہ بھی قائم رہے گی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کل بھی اتحاد کا دائی تھا، اسلام آج بھی اتحاد کا دائی ہے، اسلام آئندہ بھی اتحاد کا دائی رہے گا. لیکن کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر. شرک و بدعت کی ملاوٹ نہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دودھ کے مٹکے میں ناپاک قطرہ ڈال دو، کس کا نقصان ہے؟ ایک ناپاک قطرہ ڈال دو تو دودھ کا نقصان ہے یا اس قطرے کا نقصان ہے؟ تو پھر اسلام یہ نقصان کیوں گوارا کرے؟ اتحاد کرے گا اسلام، لیکن توحید کی بنیاد پر، شرک و بدعت نہیں. اور ان کی کیا پہچان ہے احبار اور رہبان کی؟ یہ احبار اور رہبان کے معنی سمجھ گئے ہو نا؟ کیا معنی ہے؟ یا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مجاور، حلوائی، آستانہ پرست، مذہب کے لبادے میں استحصال کے عادی مجرم، روحانیت کے لبادہ میں سادہ لو انسانوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے فنکار، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. توحید کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے یہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ متحد ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ، آگے ولا نشرک بہ شیئا، اللہ نعبد الا اللہ. اس نقطے پر اتحاد کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جواب ڈھیلا بھی دیتے ہیں اور اللہ بس. یہ سچ کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا نا؟ بالکل سچ نہیں کہا کسی نے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہی پہ ضرب ضرب ضرب، ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ہم اس کے ساتھ دنیا کی کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ معاہدہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ بنائے. اربابم، یہ اربابم کیا ہوتا ہے؟
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. داتا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو داتا نہ بنائیں. مشکل کشا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو مشکل کشا. حاجت روا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو حاجت روا. کارساز وہی ہے، اس کے سوا کسی کو کارساز. دستگیر وہی ہے، اس کے سوا کسی کو دستگیر. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. میں جب یہ باتیں کہتا ہوں تو پھر میرے دوست کہتے ہیں دیکھو جی یہ بزرگان دین کے خلاف کہا جا رہا ہے. میں بزرگان دین کی بات کہہ رہا ہوں. میں شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا رضاکار ہوں. میں احمد ابن حنبل کا رضاکار ہوں. میں ابن تیمیہ کا رضاکار ہوں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے شاندار ماضی کے حوالے سے میرے اسلاف نے کہی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. دستگیر اور مشکل کشا، حاجت روا اور کارساز کون ہے؟ اللہ ہے. اب آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر گیلانی کا محبت کرنے والا وہی ہے جو ان کو مشکل کشا، حاجت روا، کارساز اور دستگیر سمجھے؟ یہی منوانا چاہتے ہو؟ ان کی طرح جو ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہنے والا وہی ہے جو اسے حاجت روا مشکل کشا مانے، جو یہ کہے کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عطا کی خضر کو الیاس کو راہ. رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا معجزہ ہری کا نادر. علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. مان لوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مفتی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بخاری اور مسلم کا درس نہیں پڑھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ شیخ الحدیث نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ علم و حکمت کے اس سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے کہ جو معیار سمجھے جاتے ہیں. لیکن آپ کا ضمیر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے آپ کے سینے میں، اس سے پوچھیے اور بتائیے علی کل شیء قدیر اللہ ہے یا علی ہے؟ تو پھر اگر ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر کہیں تو یہ علی سے محبت ہے یا علی کی گستاخی ہو رہی ہے؟ ہم اگر اللہ کو علی کل شیء قدیر کہیں تو یہ علی سے محبت ہو رہی ہے یا علی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کیونکہ علی یہی کہتے رہے، علی کی تعلیم یہی ہے کہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ ہری پگڑی والی سرکار سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم یہی ہے کہ کارساز وہی ہے. شاہ عبد القادر گیلانی کی تعلیم یہی ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے. شاہ عبد القادر گیلانی کی تعلیم یہی ہے کہ دستگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس کی کتابوں کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے. شاہ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی توحید و سنت کا داعی ہے، توحید و سنت کا مبلغ ہے. اس کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور اس کے دن تعویذ فروشی میں نہیں، رزق حلال کمانے کے لیے تجارت میں گزرتی ہیں. اور تم اولیاء فروش ہو، بزرگ فروش ہو. زنہار ازاں قوم نباشی کہ فریبند لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. اچھا ایک بات اور بتاؤں، شاہ عبد القادر گیلانی کی پہچان یہ بتا دی گئی کہ وہ 11ویں والے پیر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ وہ قرآن والے پیر ہیں، وہ سنتوں والے پیر ہیں، وہ سجدوں والے پیر ہیں، وہ جہاد والے پیر ہیں، یا 11ویں والے ہیں؟ تو 11ویں والے تو یہ ہیں، یہ جو آپ کو بندر روڈ پہ ملیں گے،
11ویں تو ان کی مجبوری ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ سب ان کے سورسز آف انکم ہیں. یہ سید عبد القادر گیلانی کی ضرورت نہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ. 11ویں کو اتنا ضروری قرار دیا کہ لوگ اسے کہتے ہیں 11ویں نہیں دو گے تو تمہارے جانور خشک ہو جائیں گے. جانور رہے، اب دودھ ہی ڈبے میں آنے لگا. جانوروں نے سوچا چونکہ ہمارے ذریعے شرک کا دروازہ کھل رہا ہے تو شاید زبان حال سے انہوں نے خالق کائنات سے درخواست کی ہو کہ الہ العالمین ذرا ہمیں تو منظر سے ہٹا دو. اللہ نے فرمایا اچھا اچھی بات ہے، ڈبوں سے آنے لگا. اب مولوی سے پوچھئے ڈبے خشک ہو جائیں گے؟ فنکار جھوٹے. میں نے رات میں کہا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو جزو اذان بنا دیا، لیکن لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو پھر یہ جز ختم، پھر یہ فریضہ ختم. لاؤڈ سپیکر چلا جائے، بجلی چلی جائے تو پھر اس کے بغیر اذان ہو جاتی ہے. اور افطاری والی اذان بھی صلوۃ والسلام کے بغیر ہوا کرتی ہے. غور کیا آپ نے کبھی؟ وہاں مولوی صاحب کی تیز رفتاری دیکھا کیجیے. افطاری والی اذان، یا تو افطاری کا سامان پہلے سے سمیٹ کے اپنے حجرے میں رکھ دے گا پھر شاید تسلی سے دے، ورنہ جلدی سے مائکروفون پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا پھر سموسوں پہ ڈٹ گیا مولوی صاحب. اس کے رسول سارا دسترخوان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور فنکارو، اسلام کو تم نے مذاق بنا دیا اور نئی نسل کو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، مدینہ میں اسلام نہیں ہے. اور تم نئی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ حرم بیت اللہ میں جو اذان ہو رہی ہے وہ اصلی نہیں ہے، اصلی اذان تمہارے پاس ہے. یہودی بھی کہتے ہیں کہ حرم میں سچائی نہیں، اسرائیل والے بھی کہتے ہیں کہ حرمین میں سچائی نہیں، اور ادھر بھی جبہ پوش کہتے ہیں کہ حرمین میں تو وہابیوں کا قبضہ ہے، وہاں سچائی نہیں، ان کے ہاں سچائی ہے. جس کے ہاں عزل و نسب کا اختیار خالق کائنات کے پاس ہے وہاں امام جھوٹے ہیں، اور جہاں کمیٹی یہ ہے پان فروشوں کی ان کے امام سچے ہیں. واہ بھائی واہ. تم کسی جھوٹے کو اپنی مسجد میں امام نہیں بننے دیتے ہو، اللہ اپنے گھر میں کسی جھوٹے کو امام بننے دے گا؟ کھیل کھیلتے ہو. دعوت اتحاد دیتا ہوں، دعوت اتحاد دیتا ہوں، لیکن توحید کی بنیاد پر. آ جاؤ، اب بھی وقت ہے. ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. الیکشن 88 کا بھلا ہو. کراچی کے غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں. سندھ کے مجاہدوں، سندھ کے غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں. اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. ذرا قائم رہنا، ڈر نہ جانا ان سے. لگاتے جاؤ ضرب، بڑھاتے جاؤ قدم، اڑاتے جاؤ بت. سیاست کے محاذ سے بت تم ہٹاتے رہو اور دین کے محاذ پہ انشاءاللہ ہم رضاکار کھڑے ہوئے ہیں. کیا روک، اڑاتے جاؤ بت. سیاست کے محاذ سے بت تم ہٹاتے رہو اور دین کے محاذ پہ انشاءاللہ ہم رضاکار کھڑے ہوئے ہیں. کیا روگ تھا، کیا دھمکیاں دی جاتی تھیں. عجیب، سارے اولیاء ہمارے مشکل کشا ہیں، سارے اولیاء ہمارے کارساز ہیں. سیٹیں تو ساری ہماری جیب میں پڑی ہیں. ضمانت ضبط ہوئی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور وہ سب سے بڑا پیر و مرشد مونچھو کو تاؤ دے کے جو کہتا تھا میرے پاس تو سیاست کے گر ہیں، گر ہیں. میں نے کاوی صاحب سے کہا ہے جا کے سکھر والوں کو میرے سلام عقیدت پیش کرو. ابھی تک میں جا نہیں سکا ہوں. ابھی
معذرت کر رہا ہوں. وہ سبق پڑھایا تو یاد رکھے گا انشاءاللہ. کام رہنا. اللہ تمہاری مدد کرے غریبوں. ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں، لیکن توحید و سنت کی بنیاد پر. اسلام کا ظرف یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دعوت اتحاد دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمزور ہے. اس کی شراست کو کمزوری نہ سمجھا جائے. جب کوئی آزمانے کو آتا ہے تو پھر اسلام کے 313 ہزاروں کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں. اور میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جو اپنی عسکری تاریخ پڑھی ہے، اس میں مجھے 95% یہ نظر آیا ہے کہ اسلام نے اکثر دفاعی جنگیں لڑی ہے. اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا. دنیا کی ایک بہت بڑی قوت اس وقت کی سپر پاور ہمیں چیلنج کر رہی ہے. بے شک موسم گرم ہے، معاشی طور پر بھی مسلمان اسرت سے گزر رہے ہیں، تنگی سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا فرض ادا کریں گے. صحن مسجد نبوی سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اللہ کے محبوب کی آواز بلند ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آواز یہ تھی، مدینہ والو، جو اللہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ. مدینہ کی آبادی سمٹ آئی صحن مسجد نبوی میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ترغیباً سب سے پہلے اپنے ایثار کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اپنے مال و متاع کا نصف حصہ حاضر کرتا ہوں، نصف عیال و اطفال کے لیے، نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، قبول فرمائیے. کسی نے تہائی، کسی نے چوتھائی. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی، عرض کی اللہ کے رسول اسے قبول کر لیجئے. رحمت عالم نے دعا فرمائی. عثمان ابن عفان نے اتنا ایثار کیا کہ اللہ کے رسول کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں عثمان ابن عفان کو. یہ مارکہ ایثار و قربانی مکمل ہوا. رومی بادشاہ کے ایجنٹ کے منظر دیکھ رہے تھے. فوراً روم پہنچے اور اپنے بادشاہ کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا، سر، ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن آج تک نہ ایسا لیڈر دیکھا نہ ایسے کارکن دیکھے. ہم جو مدینہ میں منظر دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کے ادنی اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تلے بیٹھے ہیں. ان سے ٹکرانے کی غلطی نہ کیجیے. اگر ہم سے پوچھتے ہو تو لڑا تو اس سے جاتا ہے، مقابلہ تو اس سے کیا جاتا ہے نا جو موت سے ڈرتا ہو. ان سے کیا مقابلہ کرو گے؟ ان سے تو موت ڈرتی ہے. خیریت اس میں ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کیا جائے. رومی بادشاہ نے ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی کے لیے حکم دیا. دل کے بیماروں نے یہاں کارروائی ڈالی. اللہ منافقین کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اونچی آواز سے کہو آمین. یہ جو منافق ہے نا، زبان کا میٹھا، زبان کا میٹھا اور دل کا کڑوا کمبخت. بظاہر آپ اسے دیکھیں نا، بڑا خیر خواہ، بڑا دوست، یہی بس جی بس بہت میٹھا، لیکن بغل میں چھری، تاڑ میں رہے گا موقع. یہ درمیانی جنس ہے نا جی. ایک کافر، ایک مومن، یہ منافق درمیانی جنس ہے. ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، ایک درمیانی جنس ہوتی ہے. یہ منافق جو ہے یہ درمیانی جنس ہے، کم بخت. میں کہا کرتا ہوں دشمنی سیکھنی ہے تو ابو جہل سے سیکھو، اور دوستی کا انداز سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. دونوں معیار ہیں. وہ دشمنی کا معیار ہے، یہ دوستی کا معیار ہے. دشمن بننا ہے تو ابو جہل بنو، اور اسلام کا دوست بننا ہے تو ابو بکر بنو.
ابن ابی نہ بنو. اللہ ابن ابی سے بچائے. منافقین نے کارروائی ڈالی. موسم سخت ہے, دشمن کے پاس بے پناہ سامان ہے, بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے, ہماری تعداد کتنی ہے؟ اچھی چیز ہے جہاد, ہم بھی جانتے ہیں جہاد اچھی چیز ہے, لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا جی. یہ جو بہرحال ہے نا, بہرحال رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعامل کے بغیر میرے رسول کا مشن ناکام ہو جائے گا, تو سنو, میرا رسول, میرا دین تم میں سے کسی کے تعامل کا محتاج نہیں, تم سب ہمارے محتاج ہو. میں نے اپنے رسول کو اور اپنے دین کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. میں ہی اپنے نبی کا, میں ہی اپنے محبوب کا حامی و ناصر ہوں. تم سوچتے ہو اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ان کی گاڑی نہیں چل سکے گی. گاڑی تو چلتی رہی, چل رہی ہے. دین کی گاڑی تو چلتی رہے گی قیامت تک. ہجرت کی رات کتنے افراد تھے رحمت عالم کے ساتھ؟ نہ ہزاروں, نہ لاکھوں, نہ کروڑوں, نہ اربوں, ایک ہی فرد تھا. رب العالمین نے فرمایا ہم اس ایک فرد کو اتنا جامع بنا دیتے ہیں, ہم نے اس ایک فرد میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی کہ کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر نے کر دیا. الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اپنے نبی کا مددگار, رسول کا مددگار کون؟ کراچی کے روشن ضمیروں انبیاء اور رسول کا مددگار کون؟ آدم سے لے کر ایدم تک, آدم سے لے کر رحمت عالم تک اپنے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ شاہ جی کی بات یاد رکھنا, شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو. فرماتے تھے نا, میں نے ایک حسین دیکھا, میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعتیں والضحیٰ سے معنون ہوئی, جس کی زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا سے معنون ہوئی, جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی نظر آئیں, جس کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں, کی مہک سے پھول مہکنے لگے, جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے. میں نے ایک حسین دیکھا جو ساری کائنات میں نقطہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا نظر آیا. میرا جی چاہا کہ میں اسی حسین کے در کا سوالی بن جاؤں, لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے, اس کی سیرت کے حوالے سے, میں اس کی سیرت کے حوالے سے جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات رات کے سناٹے کی آغوش میں سو رہی ہے, اور وہ حسینوں میں احسن, وہ جمیلوں میں اجمل, وہ شریفوں میں اشرف آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, پاؤں سوج گئے ہیں, آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں. میں نے جب اس حسینوں کے حسین کو بھی, میں نے جب اس حسینوں کے حسین کو بھی روتے ہوئے اور مانگتے ہوئے پایا تو پھر میرے ضمیر نے رہنمائی کی, ان سے نہ مانگ,
اب تو بھی اسی کے در پہ دامن پھیلا لے جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی سوالی نظر آتے ہیں. دامن کس کے آگے پھیلایا جائے؟ کراچی کے روشن ضمیروں. مشکل کشا اور حاجت روا کون؟ اور یہ بھی سنیے کہ وہ جب چاہتا ہے تو ایک فرد میں اتنی مرکزیت پیدا کر دیتا ہے. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. اللہ نے ہجرت کی شب ابو بکر میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی کہ گویا ابو بکر حمایت حق میں پوری کائنات کا نمائندہ بن گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کا نام حمایت حق میں پوری کائنات انسانی کا نمائندہ بن گیا کہ وہ کام جو پوری انسانیت کو کرنا چاہیے تھا تنہا ابو بکر نے کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں اختصار سے گزر رہا ہوں اس مرحلے پر. پھیلاؤں تو صبح ہو جائے گی. نہیں، میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں. 4 راتوں سے آپ جاگ رہے ہیں، 4 راتوں سے میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں کہ آج بھی آپ کو جگاؤں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس سکین دہانی کے ذریعے رحمت عالم کے دوستوں کا سر بلند کر دیا، فخر سے سر اونچا ہو گیا، اور منافقین روسیا ہو گئے، روسیا ہو گئے، تاریکیوں میں ڈوب گئے. کمبخت لشکر روانہ ہو گیا اپنے قائد کی قیادت میں تبوک کے 4 گز کی طرف. منافقین بیٹھ گئے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم وقالوا لا تنفروا فی الحر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. یہ تو قرآن نے منافقین کی بات بتائی، لیکن 3 مخلص مسلمان بھی تھے جو اس مہم میں رہ گئے. نیت صحیح ہے، مگر یہ سوچتے ہوئے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے. رفتار سواریاں تیز رفتار ہیں، لشکر تو ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے چلتا ہے، ہم تیز رفتاری سے پا لیں گے. لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دشمن نے تو میدان میں آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے واپس تشریف لائے. مسجد نبوی کے صحن میں عدالت وفا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم اپنی نہ آنے کی وجہ بیان کرو جو پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 3 میں سے ہیں جو مخلص مسلمان نہ جا سکے تھے، فرماتے ہیں منافقین جمع ہوئے اور من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کی. کسی نے کہا جی میری آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میری ٹانگیں لرزتی تھیں، کسی نے کہا جی بخار آیا ہوا تھا، کسی نے کہا نزلہ آیا ہوا تھا، کسی نے کہا میرا دادا مر گیا، کسی نے کہا میرا چچا مر گیا، کسی نے کہا میری نانی مر گئی. گھر گھر کے کہانیاں سنائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں سب کی بات. حضرت کعب فرماتے میرے دل نے چاہا، میرے نفس نے چاہا تم بھی کوئی کہانی گھڑ لو کہ کتابت تو تمہارے گھر کی لونڈی ہے، ابو الکلام نہ صحیح قادر الکلام تو ہو، تم بھی گھڑ لو. لیکن میرے ضمیر نے رہنمائی کی نہ، کس کے آگے جھوٹ بولو گے؟ جس کا سینہ محبت ہے وہی تم جھوٹ بولو گے، وہی تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گی. کامیابی اس میں ہے کہ سچ کہہ دو. عرض کہ اللہ کے رسول میں، میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارہ، ہم تینوں بالکل صحیح ہیں، صحت مند ہیں، ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھیں. بس بات صرف اتنی ہوئی کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے کہ
تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے، لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں۔ ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کا رسول تجویز کرے وہ ہم سر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ہے دوستی کا معیار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہذا فقط صدقہ، میرے اس دوست نے سچ کہہ دیا۔ فقم، اب اٹھو حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اس معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے۔ اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ان سے اس وقت تک گفتگو کرنا بند کر دو جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ جہاں بہت سارے میسج ہیں اس واقعے کے حوالے سے، آپ کے لیے بہت سارے پیغام ہیں۔ اسلام کا نظم و ضبط بھی دیکھیے، قیادت اور اطاعت کا منظر بھی دیکھیے، اور جہاد کی اہمیت کو بھی دیکھیے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے، جنہیں اللہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں، دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں، دنیا کی کوئی بات تمہیں جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی۔ وہ ہے فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے ہم باہر نکلے تو دنیا بدل چکی تھی، ہر چہرہ اجنبی نظر آیا، جدھر بھی دیکھتے ہیں ہر شخص منہ پھیر لیتا ہے، بیویاں بھی علیحدہ ہونے کو تیار ہو گئی، رشتہ داروں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بچے بھی گفتگو نہیں کرتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک تبتی میرا نام پکار رہا تھا، لوگ اسے کہہ رہا تھا کعب بن مالک کا بتا دو، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور جیب سے ایک خط نکال کے مجھے دیتے ہوئے کہا اسے پڑھو اور جلدی سے جواب دو، یہ میں اپنے شاہ غسان کا خط لایا ہوں، اپنے بادشاہ کا، انہوں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، پڑھو۔ خط کھولا اور پڑھا، لکھا تھا کعب ہمیں معلوم ہے تم کتنے ہارڈ ورکر ہو، تم کتنے اچھے کارکن ہو اور تمہاری کتنی خدمات ہیں اسلامی انقلاب کی اشاعت میں، تم تو ابتدائی دوستوں میں سے ہو محمد کے، اور تم جیسا ورکر جس لیڈر کو ملے وہ لیڈر تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، مگر افسوس کہ تمہاری قدر نہیں کی گئی اور تمہاری قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، ہم تو تمہارے منتظر ہیں، اگر آ جاؤ تو تمہارے قدموں میں ہم آنکھیں بچھائیں گے، جو کہو گے وہی مانیں گے، ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا ہی دانا پھینکا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن بکنے والوں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا، بکنے والوں کو اگلے بھی جانتے ہیں کہ یہ پچھلوں سے جو وفا کر کے آیا ہے ہم سے بھی وہی وفا کرے گا، لیکن یہ وہ کارکن نہیں تھے کہ انہیں ترغیب و ترہیب میں، انہیں لالچ میں خریدا جائے۔ کعب بن مالک نے وہ خط سے پڑھا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور، جلتے ہوئے تندور میں پھینکا، کسی سے کہا اپنے دو ٹکے کے بادشاہ سے کہو ہمارے آقا نے ہم سے صرف بولنا بند کیا ہے نا، سوشل بائیکاٹ کیا ہے نا، جسم کو ٹکڑے بھی کر دے تو جسم کے ہر ٹکڑے سے اس کی وفا کے ترانے بلند ہوں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ مشکلات و مصائب میں اور آزمائشوں میں اپنے قائد کا دامن چھوڑ دیں۔ اس کو مایوس کیا اور پھر برستی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمنان اسلام ہم سے یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر ادھر چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول ہم انسان ہیں، ہمارے حال پہ رحم کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت کعب روتے ہوئے ہٹے، فرماتے جی چاہا ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں، بھاری پتھر سینے سے باندھوں اور کود جاؤں، لیکن جس چیز نے ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا وہ یہ تھی کہ ہم جب صحن مسجد نبوی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو رحمت عالم بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھ لیا کرتے، بس حضور کا یہ دیکھ لینا زندہ رہنے کا سہارا بن گیا، اگر اتنا بھی نہ ہوتا تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اس آزمائش میں کتنی راتیں گزر گئی دوستو؟
50 راتیں گزر گئیں. فرماتے ہیں میں رو رہا تھا اپنے گھر کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا ہوا کہ ایک صبح سلاسی پہاڑی سے آواز آئی, کعب مبارک ہو تمہیں, تمہاری شام غم ختم ہو گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن پھر آواز آئی, مبارک ہو کعب تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی نگاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. فرماتے ہیں آواز میں اخلاص تھا, آواز میں مودت تھی, آواز میں اخوت کی مٹھاس تھی. میں نے اٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ آواز بلند کرنے والے تیز تیز قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ابو بکر صدیق رونے والوں کو ہنسنے کا پیغام دینے والا, مایوسیوں کے دلدل میں الجھے ہوں کو امید دلانے والا, غم زدہ لوگوں کو بشارت سنانے والا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا نظام کائنات ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. تیز رفتاری سے نیچے اترے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کعب آج اس قدر شفقت سے قائد تمہیں یاد کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص رش کرتا ہے تمہارے مقدر پر. حضرت کعب فرماتے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا اتار کر گلے میں ڈال دیا اور دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. مجھے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کعب آج تم دنیا میں اس طرح ہو جیسے آج تم پیدا ہوئے ہو. اللہ نے تمہارے کردار کو, تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ کر لیا ہے. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہوئی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے نگاہ کرم کی ہے اپنے نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, جنہوں نے مشکلات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور ان 3 پر کہ دل پر زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئی, جنہیں اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملجا نظر نہ آیا. ہم نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ ہم رؤوف الرحیم ہیں. ہم اصلاح چاہتے تھے, انہیں مٹانا نہیں چاہتے تھے. 3 باتیں قابل توجہ ہیں. اگرچہ دکھ ان 3 کا تھا لیکن قرآن کے اسلوب بیان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خود 3 شاید اتنا غمزدہ نہ ہوں جتنا ان کا قائد اور ان کا استاذ مغموم تھا ان کے اس غم میں. اس لیے کہ اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنکھوں سے آنسو پوچھے. لقد تاب اللہ علی النبی, پھر مہاجرین و انصار کے آنسو پوچھے, پھر ان 3 کی بات آئی. قرآن اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا غم اس کے اکیلا غم نہیں ہوتا. ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا دکھ اس اکیلے کا دکھ نہیں ہوتا, پوری ملت کا دکھ ہوتا ہے. اپنے دینی بھائیوں کو دکھوں میں تنہا نہ چھوڑ دیا کرو. مسلمان فلسطین میں رہتے ہوں یا افغانستان میں, مسلمان کشمیر میں رہتے ہوں یا انڈیا میں,
مسلمان بنگلہ دیش میں رہتے ہوں یا یورپ میں، افریقہ میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں، جہاں بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے اس کی اذیت تمہیں محسوس کرنی چاہیے اپنے دل کی گہرائیوں میں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش میں آپ کے بہاری بھائیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی دیکھ کے آیا ہوں وہ منظر، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں۔ اور اتنا اہم تقاضا، مجھے افسوس ہے کہ یہاں کی سیاست کی بھیڑ چل رہا ہے۔ رابطہ عالم اسلام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ ایک دوست نے مجھے اس دن کان میں کہا، ہم کب خوش ہیں کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں؟ دھماکوں نے ہمارا گھیراؤ کر رکھا ہے جی۔ سوسائٹی سے اگر کسی کو ٹاور آنا پڑ جائے تو وہ اپنی موٹر کو بار بار دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ واپس آؤ گی یا راستے میں چھین لی جاؤ گی۔ بہت سارے دوست کہنے لگے شاہ صاحب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے جلسوں میں ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں تو یہ اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یقین فرمائیے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن و سنت کا اعجاز ہے خطیب صاحب، ورنہ یہ لوگ کیسے آئیں گے؟ اب جائیں گے کیسے؟ دیکھیے 22 تاریخ ہو گئی ہے، 22 تاریخ ہو گئی ہے، اب یہاں سے جلسہ ختم ہوگا، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور یہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے میرے لوگ۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مسند اقتدار پہ بیٹھنے والے دوستوں، بدقسمتی ملازہ فرمائیے، میری بدقسمتی ملازہ فرمائیے۔ حالانکہ مجھے تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں پورے ملک کی بات ایک طبقے سے کروں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ پنجاب کی بات پنجابیوں سے کروں، بلوچستان کی بات بلوچستان والوں سے کروں، سندھ کی بات سندھ والوں سے کروں، اور سرحد کی بات سرحد والوں سے کروں۔ یہ تماشا دکھائے گا کیا سین؟ تم نے کیوں بانٹ لیا ہے اپنے آپ کو ان عصبیتوں میں؟ خدا کے لیے اس کھیل سے باز آ جاؤ۔ مجھے یہ خبریں سن کر دلی دکھ پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناکام ثابت کرنے کے لیے صوبائی عصبیت کو ہوا دی جاتی ہے، حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ اس ٹہنی کی خیر مناؤ جس پر ہم سب کا آشیانہ ہے۔ اگر وہ ٹہنی نہ رہی تو کوئی سلامت نہیں رہے گا، اور اس ٹہنی کی سلامتی صرف اسی میں ہے کہ قرآن و سنت کو آئینی بالادستی دے دو۔ اسلام کو مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور حجروں میں مقید کرنے والوں اور برطانوی قانون کی عمر دراز کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اسلام میں تنازعات پیدا کرنے والوں، اگر اسلام کو قوت حاکمہ کے طور پر یہاں تسلیم نہ کیا گیا تو ہمارا وہ انجام ہوگا کہ جس پر تبصرہ کرنے کے لیے بھی میری زبان لرزتی، میں اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ میں نے رات بھی بتایا، پچھلی رات بھی بتایا، بلوچستان والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ فروری کی 5 تاریخ کو آپ خوشخبری سنیں گے۔ یہ عزت بلوچستان کے حصے میں آ رہی ہے، حالانکہ یہ پنجابیوں کو کرنی چاہیے۔ اسلام کا نام لینے میں جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا جی۔ اسلام آباد بنا ڈالا اسلام کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اسلام آباد بنا ڈالا، جس اسلام آباد میں اسلام اتنا آباد ہے
جس اسلام آباد میں اسلام اتنا آباد ہے کہ وہاں کے لوک ورثہ کی پہاڑیوں کے اوپر جو جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں میں اسلام کو اتنا خوش کیا جاتا ہے کہ پھر اوجری کمپ میں آگ برستی ہے. شکر پڑیاں وہ لوک ورثہ کراتا نہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے صاحب بہلائی بہت بڑھ گئی ہے. ایسا سب بہلائی بہت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا جی پہلے نام و نشان ہی نہیں تھا, اب بہت بڑھ گئی ہے. میں اس سلسلے میں کسی تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, آپ کے دینی اور آپ کے ملکی بھائی کی حیثیت, ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت, کہ جو کچھ بلوچستان والے کرنے والے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 5 تاریخ کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اعلان کریں گے کہ بلوچستان کی سرزمین پر قرآن و سنت آئینی بالادستی کریں گے. قرآن و سنت کو قوت حاکمہ کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں, اور بلوچستان کی سرزمین پر اب قرآن حکومت کرے گا اور رسول اللہ کا فرمان حکومت کرے گا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنیے, اگر 5 فروری کو بلوچستان والے اعلان کرتے ہیں تو 6 فروری کو پنجاب کو اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بلکہ اگر یہاں کراچی میں جلسہ ہو, اگر کراچی میں جلسہ ہو تو میں آپ میری یہ آواز کراچی کے بچے بچے تک پہنچائیے, اور اس جلسے میں پبلک کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اگر 5 فروری کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قرآن و سنت کی آئینی بالادستی کا اعلان کر رہے ہیں تو 6 فروری کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور 6 فروری کو اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تو 7 فروری کو انشاءاللہ یہاں سے بھی اعلان ہوگا, اور 8 فروری کو انشاءاللہ سرحد سے بھی اعلان ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو کروایا جائے گا یہ اعلان. اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو مار کھڑا کرنے کے لیے تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے اس کھیل میں حصہ نہیں لیں گے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ قرارداد مقاصد, علماء کے 22 نکات اور قرآن و سنت کی وہ عملی تشریح جس کا عملی مظاہرہ دور خلافت راستہ میں ہوا ہے, اسی کے مطابق جہاں قرآن کو دستوری بالادستی دے دی جائے. ہم تنازعات کو ہوا دینے والوں میں سے نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب, سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب, میرے عزیز دوستو, مجھے معلوم ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کس کے رابطے کس سے ہیں. مجھے معلوم ہے جو بادستار کے پس منظر میں کون سے مقاصد ہیں. مجھے معلوم ہے کس کے اشارے پر ہاں اور کس کے اشارے پر نہیں ہوا کرتی ہے. مجھے معلوم ہے کن کے ڈوری ہلانے پر دوستیاں بنتی ہیں اور کن کی ڈوری ہلانے پر دوستیاں ٹوٹتی ہیں. مجھے معلوم ہے کس کے اشاروں پر رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور صبح کو فیصلے بدلتے ہیں. لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کی آئینی بالادستی کے لیے ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی, اور ہم اس محاذ پر یہی مطالبہ کریں گے کہ 22 نکات ہماری قومی دستاویز ہے جس پر تمام مکاتب و فکر کے نمائندہ علماء کے دستخط ہیں. مذاق مت بناؤ اسلام کو, اس کی کھال مت اتارو, اس کے حصے بکرے مت کرو, اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو. اور میں آج کے کسی مولوی کو مفتی محمود سے بڑا مخلص نہیں سمجھتا ہوں.
کی میں آج کے کسی فنکار ملا کو جو ایکٹنگ کرنے کے لیے چھوکروں کو نچواتا ہے، چھوکروں کو نچوا کر اپنی لیڈری چمکاتا ہے، غلام اللہ خان سے بڑا مخلص نہیں سمجھتا ہوں۔ مجھے انسان رہنے دو خدا کے لیے۔ کیا انسان ہونے میں کوئی کم فضیلت ہے کہ اس کی آپ جنس بدلتے ہیں؟ اسلام ایک طے شدہ تصور ہے، اسلام ایک طے شدہ ضابطہ حیات ہے۔ اب یہاں اگر برطانیہ کا قانون حکمرانی کر رہا ہے تو اس کی کھال اتارنے کے لیے کئی لوگ اٹھائے۔ ایک صاحب کہتا ہے اس کا کان یوں کر دو، دوسرا کہتا ہے اس کی ناک یوں کر دو، تیسرا کہتا ہے اس کے ناخن اتنے طرح سے جائیں، چوتھا کہتا ہے اس کے بال اتنے طرح سے جائیں۔ یہ کسی کو فکر نہیں کہ سر سلامت رہے یا نہ رہے۔ لڑائی ہو رہی ہے ناخن کی طرح خراش پر، لڑائی ہو رہی ہے بالوں کی طرح خراش پر، لڑائی ہو رہی ہے لباس کی تزئین و آرائش پر۔ واہ بھائی واہ۔ میرے عزیز دوستو، عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت باضمیر درویشوں کا قافلہ ہے، سمجھے؟ باضمیر درویشوں کا قافلہ۔ الحمدللہ ہم کسی کوٹھیوں کا طواف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، میں دعووں سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم بنگلوں کا طواف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں، ہم صرف اصحاب رسول کے ایجنٹ ہیں، ہم صرف اصحاب رسول کے ایجنٹ ہیں۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گزشتہ 15-20 سالہ زندگی آپ کے سامنے، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں۔ حالات بدلے، موسم بدلے، جی کوئی آئے کوئی جائے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ اور آپ کے دلوں میں بھی اسی لیے محبت ہے، مجھے معلوم ہے۔ رات کا 1 بج گیا ہے، اگر میں رات کے 4 بھی بجا دوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ بیٹھے، آپ تو بیٹھے کہ کھڑے ہونے والوں سے پوچھے کوئی کہ یہ کیوں نہیں تھک گئے۔ اور بعض چہرے ایسے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو جب سے میں اسٹیج پہ آیا ہوں وہ اس وقت سے کھڑے ہیں۔ کس نے کھڑا کر رکھا ہے؟ تو کھڑا کر کے دکھائے نہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی توقعات پر پورا اتارے اور انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ آپ دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو اے اللہ اس سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ وہ توحید و سنت کی اشاعت اور اصحاب و اہل بیت رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرتی رہے۔ آپ تمام دوستوں کو اللہ توفیق دے کہ آپ اس قافلے میں شامل ہو کر اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے مثل پر تبلیغی جماعت کو کامیابی نصیب فرمائے، مسئلہ ختم نبوت میں ملت اسلامیہ کی مدد فرمائے، دینی مراکز، دینی مشاغل کو اللہ ترقی اور فروغ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی دوست محمد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ بھائی اسلم انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائی ہاشم انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے روید حسین شاہ صاحب کے نانا جی انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز عبدالرزاق ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہے، زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی جمال الدین بندھانی صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے باجی ضیاء الحق صاحب ہمارے جماعت کے محترم